پاکستان از ریسپانسبل کہ اس وقت یورپ میں ایک آزاد مسلم اکثریتی ملک قائم ہے, ریپبلک آف بوسنیا ہرٹزیگوینا, تھینکس ٹو پاکستان. تو ہمارے میں اس کو ہم نیوکلیر پاور نہیں تھے, بائی 93 کی بات کر رہا ہوں میں. تو آپ کا تھوڑا سا ایک یقین ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے, اور تھوڑی قوت ہونی چاہیے. دم نہیں لگتا, ہماری قوم میں کرنٹ ہے لیکن اوپر مجھے دم نظر نہیں آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, آپ اگر ایک پوزیشن کسی چیز پہ لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ جنگ کسی سے لڑیں گے کریں. ہمارا ملٹیپل ٹریکس پہ چلنے کی ابیلٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ 50s میں پاکستان 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے, ہم پاسپورٹس دے رہے تھے ٹونیسیا, موراکو اینڈ الجیریا کے لیڈرز کو. کتنی ہمت تھی. ورلڈ بینک کا یہاں ہیڈ ہے, his father was traveling on Pakistan, اور وہ اتنا پراؤڈلی کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے. موراکو کا جو سفیر ہے, ڈین ہے افریقن کورس کا, کارمون ہے, اور یہ ناجی جو ہے جو ان کا ورلڈ بینک کا ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان کو تو ہم وی لک اپ ایز اے رول ماڈل. ایبسلیوٹلی. ابھی پروفیسر اقبال احمد کو موراکو الجیریا نے ان کو ایوارڈ دیا ہے, پوسٹمسلی ایوارڈ, کہ آپ نے جنگ آزادی میں حصہ لیا, آپ نے ہمارا سپورٹ کیا 60 سال پہلے. بات یہ ہے کہ ہماری یہ پوزیشنز جو آپس کے اندر کی لڑائی جھگڑے ہیں, اس میں کیجولٹی نہیں بننی چاہیے, اور ڈر اور خوف بھی نہیں آنا چاہیے اس طرح کہ ہمیں لگے کہ جی اٹس ناٹ اے زیرو. سیاسی چپکلش چلتی رہے گی, لیکن ہمارا ایک پاکستان کا کردار رہا ہے, قائد اعظم کے پاکستان کا. تو اس کردار کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نظر نہیں آ رہا. یہ ہاتھ ملنے شروع کر دیتے ہیں, ادھر دیکھیں وہ فلانا ناراض نہ ہو جائے. 75 سال کے بعد بھی ہماری غلامانہ سوچ ہونی چاہیے. کس سے ڈرتے ہیں ہم؟ اردن دیکھیں, وہ بارڈر کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ. جارڈن چھوٹا سا ملک ہے, بارڈرز اسرائیل, انہوں نے جوائن کر لیے جینوسائیڈ کے اوپر. اور وہ امریکہ کے دوست ہیں بڑے, اور امریکہ کی ایڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اٹس ناٹ لائک اے زیرو سم گیم نا, کہ آپ نے ویژن کی ضرورت بھی ہے, ول کی ضرورت بھی ہے, جی ہمت کی. تو مشاہد میرا خیال ہے کہ اس پر تو میرے خیال میں کرنا چاہیے, حکومت پاکستان کو ایک کلیئر سٹینڈ لینا چاہیے, اور بالکل سائن کریں, ساؤتھ افریقہ کی حمایت کریں, ان کو سلوٹ کریں. نیلسن منڈیلا کا ساؤتھ افریقہ کو, مسلمان ملک نہیں کا پاکستان ہے. تو اگر ترکی, ملیشیا, اردن کے ساتھ ہم اس صفوں میں کھڑے. بے شک بے شک, دس از واٹ وی وڈ ڈیمانڈ اس پلیٹ فارم سے. اچھا اب آگے چلتے ہیں ذرا. ایران کی ابھی آپ بات کر رہے تھے. نہیں مشاہد, یہ جو غازہ میں اس وقت جرنلسٹ کا رول ہے, اس پر ذرا بات کریں. آج 2 اور شہید ہوئے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 7 اکتوبر کو ہوا ہے طوفان الاقصی, یہ تو کمال کر دیا. اگر میں کوئی مووی ڈائریکٹر بھی ہالی ووڈ میں ہوتا تو یہ پلان نہ کر سکتا کہ جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ, جس انجینوٹی کے ساتھ انہوں نے ایک ظالم جابر قبضہ کے خلاف کھڑے ہو گئے. سلام پیش کرتے ہیں ان مجاہدین کو. 1400 مجاہدین, جس میں سے 200 شہید ہوئے. انہوں نے جو اسرائیل کے بنائی تھی بار اور سارا کچھ اور مت, وہ شیٹر کر دیا ہے. جی بھرم تھا اسرائیل کا, کوئی جی اسرائیل کو تسلیم کریں. آوازیں اٹھ رہی تھی جو کمزور ہیں, ہمارے بھی جو بڑے کمزور لوگ ہیں, وہ کہتے تھے اپیزمنٹ کی پالیسی ہے. کمزور ہے مشاہد. اور ایک اور بھی تو بات ہے کہ ان کو لگتا ہے جی آپ اسرائیل ریکگنائز کر دیں, انڈیا سے دوستی کر دیں, آپ کے تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے. گورننس کی کرائسس ہے اندر, یہ چیزیں ہیں, آپ سنتے نہیں ہیں. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹو نیشن تھیوری بھی ختم کر دیں تو پھر سب کچھ. یہ اپیزمنٹ کی کوئی لمٹس نہیں ہوتی. تو ایسے ہر جگہ 2 لائنز ہوتی ہیں, ایک جو ہوتے ہیں یرک جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں خوف سے, اور دوسرے ہوتے ہیں who stand up wisely and sensibly. جب میاں صاحب بھی نیوکلیئر ٹیسٹ کر رہے تھے, I was the first to advise them کہ ٹیسٹ کریں. اس وقت بھی لاہور کے کچھ بزنس مین آئے کہ میاں صاحب آپ کو $5 ارب کلنٹن آفر کر رہے ہیں, آپ لے لیں. اور جو $5 ارب, آپ دیکھیں, اور یہ وہ بڑا پیسہ ہے, چھوڑیں بم شم تو آپ کے پاس ہوگا. میں کریڈٹ دیتا ہوں اس وقت کی قیادت کو, پرائم منسٹر نواز شریف کو, ان کا نہیں, we will go for the nuclear test. And there were also non-civilians جن کے ذہنوں میں سوال تھے اس وقت کہ کریں یا نہ کریں. ہاں میاں نواز شریف really took a position. 3 سروس چیف میں سے صرف ایک نے کہا تھا کہ ٹیسٹ کریں. I know. تو میاں صاحب so یہ it was a decision by the Jamhuri government under that leadership, and I was the first to tell him on the day in Almaty کہ میاں صاحب کڑا کے کر دیو. جب میں ان کے ساتھ تھا نا اس وقت, میں کہا میاں صاحب کڑا کے کر دیو, it's now or never. ابھی اور پھر موقع نہیں ملے گا ہمیں, کیونکہ ہم مسلمان ملک ہیں. ٹھیک, یہ بتائیں بیفور وی موو ٹو ایران اور جو ریپروشما لگتا ہے بظاہر بٹوین رشیا اینڈ انڈیا, یہ بتائیں کہ یہ دنیا بھر میں ابھی بھی میں پڑھ رہی تھی کہ
لنڈن کا جو برج ہے ٹو دا پارلیمنٹ اس کو بلاک کیا ہوا ہے, اتنی دنیا باہر نکلی ہوئی ہے, یعنی کہ ہر جگہ لاکھوں لوگ نکلتے ہیں. امریکہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی جو رچ جوئش لوگ وہ بھی نکل آئے ہوئے ان سپورٹ آف پیلسٹائن. لیکن مشاہد اٹس ناٹ ٹرانسلیٹنگ انٹو اینی تھنگ. جو قتل و غارت ہے بائی دا منٹ جاری ہے, تو ہم کیا پھر کریں کہ اسٹیٹ پاور بالکل از انسولیٹڈ, وہ بالکل نہیں پرواہ کری لوگوں کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از دا فرسٹ ٹیلیوائزڈ جینوسائڈ ان ہسٹری. ٹھیک, جینوسائڈ پہلے بھی ہوئے ہیں, وہ روانڈا کا بھی ہوا تھا, دوسرے بھی ہوئے ہیں, لیکن ٹیلیوائزڈ جینوسائڈ ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. آپ نے 109 صحافی شہید ہونے کی بات کی, 164 UN ورکرز ہیں, 5000 اسٹوڈنٹس ہیں, پروفیسرز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, وہ مطلب لسٹ از اینڈلیس. تو ایک بے حسی بھی ہے. اور آپ منافقت دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی. ایز وی اسپیک بلنکن جو ہے وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ مڈل ایسٹ ٹور میں اس وقت. اس کا ایک ایجنڈا ہے کہ ڈی ایسکلیٹ کریں لیبنان میں, ریڈ سی میں, اور امریکہ کے جو بیسز ہیں اور ان کے اٹیکس ہو رہے ہیں عراق سیریا میں ختم کریں. لیکن مجال سیز فائر کا ذکر کریں. جو ان پر حملے ہو رہے ہیں کہتے ہیں حوثیز, حزب اللہ, وہ روکیں, وہ تو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اور جو سیز فائر ہے اگینسٹ دا پیپل آف پیلسٹائن اس کی بات. تو اس سے بڑی منافقت اور ڈبل سٹینڈرڈ امریکہ ہو یا یہ گورستان جسے میں کہتا ہوں ویسٹ کا جو سارا لوگ ہیں تو ایکسپوز ہو گئے سارے. نہیں مطلب اب ان کے منہ سے ہیومن رائٹس کی ہمیں سوال ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اور دوسری بات ہے, میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں اب بھی کہتا ہوں کہ کم سے کم جو پاکستان, ترکی, انڈونیشیا, 3 کے بڑی پاورفل نیویز ہیں, بڑے ملک ہیں, ہمیں ہیومینیٹیرین فلوٹیلا چلائیں یونائٹڈ نیشنز کے پرمیشن کے ساتھ, اور ان کو ایڈ دے گئے, ان کو بلاکیڈ توڑے نا آپ. مجھے یہ پتا چلا کہ نیوی کے اندر سے دس پروپوزل واز سینٹ کہ ہمیں اپنی فلوٹیلا بھیجنی چاہیے ود ہیومینیٹیرین ایڈ. میں کہتا ہوں کہ تینوں کو کنسورشیم بنا لینا. میں تو کہتی ہوں ہم چلیں اس پہ فلوٹیلا. بالکل, ہم وی شوڈ گو بی پارٹ آف ٹرکی, پاکستان, انڈونیشیا. بالکل ایبسلیٹلی. کیا ہو جائے گا؟ کوئی ورلڈ وار ہو جائے گی. بالکل آپ بریک کر سکتے ہیں یہ چیز. سو دیر آر لاٹ آف جینوسائڈ کنونشن کی بات ہے, یہ بات ہے. اور اگر باقی جو خیر ہمارے تو امبیسڈرز وغیرہ کوئی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ, جنہوں نے باقی کو کیا وہ کچھ پریشر تو ڈالے نا, بوائکاٹ کریں ان کے سارے گڈس. آپ کو پتا ہے جتنے یہ جو گڈس اینڈ سروسز ہیں, جو کمپنیز ہیں, ان کی سیلز میں کتنا فرق پڑا ہے لوگوں نے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں امریکن عوام کو اور کرسچنز کو, جوز کو بھی. میں تہران میں تھا, آپ نے جو ابھی بات کی, میں تہران میں تھا تو ایک امریکن جوئش ڈیلیگیشن آیا, ریبائی ڈیوڈ وائس. میں کہ I asked him, میں کہ where are you from? I'm from New York and every Saturday we hold a demo. ہمت دیکھیں ان کی. اور یہودی ہیں, آرتھوڈاکس جوز, اور بڑے بڑے وہ ٹوپیاں پہنے ہوئے. انہوں نے کہا ہر ہفتے ہم ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف, نیتن یاہو کے خلاف, اور ہم نے ایڈ بھیج رہے ہیں فلسطینیوں کو. یہ بات ہوئی نا. اور یہ جو لاکھوں لوگ آپ ذکر کر رہی تھی لنڈن میں, یہ سارے مسلمان تو نہیں نا. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل مسلم کنٹریز ہیو ایفلوئنس بٹ نو انفلوئنس, کہ ہم وہ تیار نہیں ہیں وہ بیریئر کراس کرنے کا.